اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے علم میں اور حکمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بیماری، بالخصوص کرونا وائرس کی وبا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور آپ کے گھر کے افراد کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سکینہ عطا فرمائے، قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرنے سے پہلے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم سیشنز کو اسی طرح اٹینڈ کرتے رہیں گے اور سیشن کے آخر تک توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو غور سے سن کر نوٹ کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو یاد کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنہ کو یاد کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان ناموں کے مطابق ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو نیتیں ہم نے کی ہے اس میں آسانیاں عطا فرمائے، اس مقصد میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معرفت کی دولت سے سرفراز فرمائے، اس کی محبت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، صحابہ اور اولیاء اللہ کی محبت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندوں سے خوش ہوتا ہے تو انہیں تحفے عنایت فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں سے خوش ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے جب خوش ہوتا ہے تو انہیں اور اس کی قربت یعنی اس کے قریب ہونے کے راستے آسان فرماتا ہے، جس طرح سے عبادتیں کرواتا ہے، ذکر کرواتا ہے، تلاوتیں کرواتا ہے، تو جتنی عبادت بندہ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ یقیناً آج کا یہ سیشن اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ میں عنایت فرمایا کہ ہم اس کے اور قریب ہو جائے تاکہ اس کے بارے میں جانیں اور اس سے محبت کرنے لگے، اس کے اور قریب ہو جائے اور اس کی مزید ذکر کرے، اس کی عبادت کرے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سے خوش ہونے کی نشانی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو بندوں کو یہ ہدایت، عبادت کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا عنوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور اسم شریف الوہاب، الوہاب کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تحفے عنایت فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب کے اگر معنی دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہبا، اس میں جو لفظ آ رہا ہے ہبا، ہبا کے معنی جو ہے تحفہ کے آتے، گفٹ کو ہبا کہتے ہیں، اور وہاب کو تحفہ دینے والا، یعنی ہر قسم کا تحفہ دینے والا۔ تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الوہاب کے اگر معنی دیکھے جائے تو سب کچھ جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ الوہاب عطا کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ الوہاب کی طرف سے ملتا ہے، اور الوہاب یہ اسم گرامی کی یہ خصوصیت ہے، یہ صفت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر لمحہ عطا کرتا ہے، کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی اسٹاپ، کنٹینیوٹی، یعنی ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب کی ذات کوئی تحفہ نہیں دے رہی ہوتی ہو، یعنی آپ کی ساری زندگی جب سے آپ پیدا کیا، آپ جب سے بنائے گئے ہو
تو تب سے آپ کو ہمیشہ کوئی بھی ایک پل ایسا نہیں گزرا ہے اور نہ گزرے گا جس پل میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کچھ نہیں دے رہا ہوتا ہو۔ کوئی بھی ملی سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہی رہتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ الوہاب کی طرف سے مل رہا ہے اور ہمیں ہمیشہ مل رہا ہے، ہر گھڑی مل رہا ہے اور ہمیشہ ملتا رہے، یہاں تک کہ اگر ہم یقیناً اگر سچے مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو وہ ہماری لامحدود زندگی جو ہم جنت میں گزارنے والے ہیں انشاءاللہ، وہ زندگی بھی وہ ہمیشہ ہمیں ہر پل ہر گھڑی سب کچھ عطا کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک تو سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے، ہر گھڑی عطا کرتا ہے اور ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ اور کیا عطا کرتا ہے؟ سب کچھ کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جسمانی معاملات بھی ہے، جیسے ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے، ڈھکنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قسم کا پروٹیکشن ہمیں دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جسمانی طور پر بھی ہر طرح کی نعمت عطا کرتا ہے اور روحانی طور پر بھی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یعنی جو نعمتیں چھپی ہوئی ہو، روحانی جو ہماری روح سے نسبت رکھتی ہے، جیسے روح کی غذا ہے، اس کو بھی کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، اس کی غذا ذکر ہے، تو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کو پھر وہ نعمت بھی عطا کرتا ہی رہتا ہے۔ تو روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ 24 گھنٹوں جب تک، یعنی جب سے ہم ہے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہم گزارنے والے ہیں، الوہاب کی وہ ذات ہے جو ہمیں ہمیشہ نعمتوں سے نوازتا ہی رہتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات دیکھیے کہ تحفہ کہتے کسے ہے؟ دیکھیے، رزق تو وہ چیز ہے جو محنت کرنے پر ہمیں ملتا ہے، یعنی آپ کو کھانا چاہیے، اس میں تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ویسے تو وہ رزاق ہے جس کا کل انشاءاللہ سیشن ہوگا، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ تم اگر پیسہ چاہتے ہو تو کام کرو، محنت کرو، پھر میں تمہیں پیسہ دوں گا، پھر اس کے ذریعے سے تم رزق خریدو، پھر اس کے ساتھ تم کھاؤ۔ تو یہ رزق ہے، لیکن تحفہ کیا ہے؟ دیکھیے، تحفہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بندہ اس کے پیچھے محنت نہیں کرتا۔ آپ کو مثلا دیکھیے، آپ گھر پہ دعوت تھی تو آپ کے گھر پہ گیسٹ آئے اور آپ کو تحفہ دیے، تحفے میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں آپ کو کوئی محنت کرنا نہیں پڑتا، نہ ہی آپ کو مانگنا پڑتا ہے۔ تحفے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایز اے سرپرائز وہ مل جاتا ہے، ایز اے گفٹ مل جاتا ہے، آپ دیکھ کر دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنی اچھی چیز مجھے مل گئی، کتنا بہترین تحفہ مجھے مل گیا۔ اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب کی وہ ذات ہے جو ہر گھڑی ہر پل ہمیں تحفے دیتے رہتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں، ایسا پل نہیں جہاں پہ ہمیں تحفہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے، ذری دیر کے لیے آپ سوچ کے دنگ ہو جائیں گے کہ کیسے ہمارے مولا کی شان ہے کہ وہ انفائنائٹ ہمیشہ تحفے دیتا ہی رہتا ہے۔ ایسا آپ دیکھیے، اگر سوچنے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب کے علاوہ کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو ہر گھڑی تحفہ دیتے رہے۔ اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کیا آپ 24 گھنٹے کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ گفٹ کر سکتے ہیں کیا؟
نہیں کر سکتے. آپ ہر گھڑی ہر پل کسی کو تحفہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب کی ذات ہے جو ہمیں ہر پل تحفہ دیتے ہی رہتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ تحفہ کوئی کنڈیشن پہ دی جا رہی ہے کہ تم ایسا کرو تو میں دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا. کچھ کرو یا نہ کرو تحفہ ملتا ہی رہتا ہے. ایسی ڈھیر ساری نعمتیں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب کی طرف سے ملتی ہی رہتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دیکھیے تحفہ دینے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ جس سے تحفہ لے رہے ہیں، جب جب وہ تحفے کی طرف نظر پڑے گی آپ اس کو یاد کریں گے کہ یہ فلاں رشتہ دار نے تحفہ دیا تھا، اور آپ یاد کریں گے، خوش ہوتے جائیں گے. مثلا دیکھیے ہمارے بہت پرانی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست صاحب تھے، ان کی شادی تھی، تو میں نے ایک گھڑی ان کو تحفے میں دی تھی. تو وہ گھڑی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ کچھ اس کا جو سسٹم تھا ایسا کہ وہ ہر گھنٹے پر جو وہ جو ساؤنڈ جو دیتا ہے، تو اس کا ایک عجیب سسٹم، ایک انوکھا سسٹم تھا اس کا، کہ جب بھی بجتا تھا ایک الگ ہی انداز میں بجتا تھا کہ جو سب پلٹ کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے وہ تحفے میں دے دیا ان کو. تو ایک سال کے بعد، ان کی شادی کے ایک سال کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو روزانہ یاد کرتے اور آپ کو گھنٹے گھنٹے کو یاد کرتے. میں نے کہا ہر گھنٹے گھنٹے کو مجھے یاد کرتے آپ؟ ایسا میں نے کیا کر دیا؟ بولتے کہ آپ نے ایسا تحفہ دیا، جو گھڑی آپ نے دی، وہ جب ہی گھڑی بجتی ہے تو سب گھڑی کی طرف دیکھتے اور آپ کو یاد کرتے کہ محمود بھائی نے دیا تھا. اور رشتہ دار جو بھی گھر پہ آتے ہیں ان کے سامنے گھڑی جب بجتی ہے ہر کوئی پوچھتا ہے کس نے دیا، تو ہم کہتے کہ ہمارے ایک دوست نے دیا. تو ایک تحفہ، حالانکہ وہ کوئی مہنگی چیز تو تھی نہیں، لیکن دیکھیے کہ ہم انسانوں میں ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، تو تحفے کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جب اس تحفے پہ نظر پڑتی ہے تو ہمیں ہمارے رشتہ دار کی یاد آ جاتی ہے. لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تحفے ہیں الوہاب کے، وہ تو کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، وہ پرائس لیس ہے. اور وہ ہر گھڑی ہر لمحہ دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے. لیکن کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگ غافل ہوتے ہیں اپنے رب سے، کہ کبھی ان کو رب یاد ہی نہیں آتا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا، میرے مولا نے یہ تحفہ دیا. ایک گھڑی کے بجنے سے ہم دوست کو یاد تو کر لیتے ہیں کہ دوست نے دی یہ گھڑی، لیکن کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے ہر پل ہر سیکنڈ جو وہاب ہمیں تحفہ دے رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ وہ رب کو یاد کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے. ذکر کرنے کے لیے بھی اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں ذکر کروں. کئی لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے، میں بزی ہوں، کام ہے. دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایسے رب العالمین الوہاب، جس کا تحفہ ہمیں ہر پل ہر گھڑی ملتا ہے، 24 گھنٹے ہی ملتا ہے، اور ایسے تحفے ملتے ہیں جس کو ساری دنیا کی دولت ملا کے آپ خرید نہیں سکتے. یہ تحفے مل رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایک طرف ہمارے رشتہ داروں کے تحفے تو ہم یاد رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کو تحفوں کو دیکھ کے یاد کرتے ہیں. لیکن کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ جو ایسی لامحدود تحفے دینے والا رب العالمین ہے، وہ ایسے تحفوں سے نوازتا ہے ہمیں، لیکن اس کو یاد کرنے کے لیے آج لوگوں کے پاس، لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، بہت بزی ہے. آج اتنے بزی ہو گئے کہ ان کو اسماء الحسنہ کا سیشن اٹینڈ کرنے ٹائم نہیں مل رہا ہے. تھوڑے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے. کیا افسوس کی بات ہے اور کیا بد نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا کہ اس کا ذکر کر سکے، کہ ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت کے دروازے کھول ہی نہیں رہا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس کا ذکر کرے۔ جس کو رب العالمین یہ تحفہ دینا چاہتا ہے کہ اس کے ذکر کا تحفہ، تو پھر وہ چاہے جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے مصروف آدمی کیوں نہ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہابو کا ذکر کرتا رہے گا۔ یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ تو ایک طرف ہے بہت زیادہ مصروف ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ فری ہے، ٹائم اتنا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹائم گزارے کیسے۔ وہ لوگ ٹائم تو بہت ہے لیکن ان کو ذکر کرنے کی ہدایت نہیں ہوتی، لیکن وہ کرتے کیا ہے، ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ ٹائم کو گزارے کیسا، تو اس کے وہ طریقے تلاش کرتے کہ اس کو ٹائم پاس کیسے کرے۔ ٹائم پاس کے نام پر انٹرٹینمنٹ میں گھس جاتے ہیں، ٹائم پاس کے نام پر مووی، فلمیں، گانے، میوزک، ٹائم پاس کے نام پر ٹھی ٹھاٹھا، بیکار کی باتیں، ہنسی مذاق، چوراہے پہ بیٹھ کر رات بھر سگریٹ پینا، چائے پینا، اور بیکار کی باتوں میں جو ہے مشغول رہنا۔ یہ ہماری نوجوانوں کا آج کا حال ہے۔ ہماری بہنوں کا اتنا برا حال ہے کہ وہ غیبتوں میں اتنے بزی ہے کہ بس فون پہ ہو یا آمنے سامنے ہو، بس کسی نہ کسی کے بارے میں چرچا کرتے رہیں گے، لیکن ان کے پاس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یاد کرنے کے لیے ہم کو ان کو بولنا پڑتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ذکر کریے آپ ایسا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار سن رہے ہیں، ہم پہلی بار سن رہے کہ ذکر بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نماز پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، بس۔ یہ ذکر قلبی کیا ہے، کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس دل میں بھی 24 گھنٹے ذکر ہوتا ہے، کہ ہر گھڑی ہر لمحہ اس کا ہی ذکر کرتے ہی رہنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ لیا تو بس ذکر ہو گیا۔ لوگوں کو مراقبہ کسے کہتے ہیں، سلوک کا ذکر کسے کہتے ہیں، کئی لوگوں کو نہیں معلوم یہ بات ہے۔ توجہ کے ساتھ ذکر کرنا کہتے کسے ہے، نہیں معلوم، کیونکہ لوگ جو ہے الوہابو کے جو تحفے، جو نعمتیں ہمیں مل رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے، اگر جو تحفہ آپ کو ملا ہے دوست کی طرف سے، اگر اس تحفے کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو نہ تحفہ یاد آئے گا نہ دوست یاد آئے گا۔ یہ تو لازم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جب تحفے کی طرف دیکھیں گے تو پھر دوست یاد آئے گا جس نے تحفہ دیا ہے، تو تحفے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر وہ آپ دوست بھی یاد نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جو نعمتیں ہیں، ہم اگر اس کو ہر پل ہر گھڑی ان نعمتوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا رہے گا۔ کیا کیا نعمتیں ہیں، اگر آپ سوچتے جائیں گے تو ساری زندگی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے تحفے کیا کیا ہے، اگر آپ اپنے خود کے بارے میں سوچتے بیٹھ جائیں، آپ دنگ ہو کے رہ جائیں گے کہ آپ کے اچھے ہونا، آپ کا اچھا ہونا، سلامت ہونا، یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ کسی اور کی بیماری کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے گھر کے سارے افراد اگر صحیح سلامت ہے، آپ لوگ سکون سے اس وقت اگر سیشن سن رہے ہیں، یہ خود بھی بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ جا کر پوچھئے ان لوگوں سے جس کے گھر میں لوگ بیمار ہے، کوئی دواخانے میں ایڈمٹ ہے، کسی کا آپریشن چل رہا ہے، کوئی زندگی اور موت کے بیچ میں
کھیل رہا ہے، کسی نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، علاج نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے اتنے سارے ایسے گھر ہوں گے جہاں پر لوگ پریشان ہوں گے. لیکن جہاں پریشانی نہیں ہوتی ہے، جو لوگ پرسکون ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرتے رہے. افسوس یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا سلامت رکھنے کے باوجود بھی ہماری قوم میں اتنی بری عادت آ گئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑا کر کے ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. یعنی جب کوئی اور ٹینشن نہیں ہے تو ٹینشن کو ہم خود جنریٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. میاں بیوی کے جھگڑے بے وجہ جھگڑا کرو اور اس کو بہت بڑا ایشو بنا دو، پھر بڑوں کو انوالو کرو. کیا بات ہے؟ چھوٹی سی بات، اور اتنا بڑا کبھی ہو رہا ہے، چھوٹی بات پر اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ وہاں پر ڈیوارس ہو رہا ہے، خلا ہو رہا ہے بے وجہ. جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی جو ہے آپ کو خاص بات ہی نظر نہیں آئے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر گھڑی ہر پل یاد کرتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کا شکر کرتے رہنا. یہ کرنے کے بجائے اب اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اتنے سارے تحفوں سے نوازا، یہ سب کرتے رہنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھیے بے وجہ جو ہے بے بنیاد باتوں پر جھگڑا کر کے اور جو ہے اپنا وقت ضائع کر کے اس کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں. کوئی کاروبار میں اتنا گھس رہا ہے کہ اس کو کاروبار کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. کوئی جو ہے تعلیم میں اتنا جا رہا ہے، دنیائی تعلیم میں، کہ صرف وہ دنیائی تعلیم کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اتنا ہی چلے جا رہا ہے کہ بس اس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا. نوجوانوں کا حال تو اتنا برا ہے کہ بس وہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورے کرنے میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ انہیں اپنے نفسانی خواہشات کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. دیکھیے، موت کے بعد جنت ملنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن تھوڑی دل کے لیے ایمانداری کی بات آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، تو کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ مجھ سے آپ نے تحفہ لیا تو میرا شکر ادا کرے، اور جب بھی آپ کی نظر اس تحفے پہ پڑے تو آپ مجھے یاد کرے؟ یہ تو ایک ایک عام بات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. انسانیت کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی انسان نے مدد کیا، تحفہ دیا ہے، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، 1 کروڑ آپ کو کسی نے لا کے دے دیا، آپ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ 1 کروڑ کا تحفہ مل گیا مجھے. آپ اتنا یاد کریں گے جس نے دیا اس کو کہ موت تک یاد کرتے رہیں گے آپ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ الوہابو نے آپ کو 1 کروڑ نہیں، ایسے ایسے تحفے وہ دے رہا ہے، ہمیشہ ہر پل دیتا ہے، جس کو ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے آپ دیں گے تب بھی وہ نعمت کو آپ خرید نہیں سکتے. آپ دیکھیے، آپ کی سانس چل رہی ہے اس وقت، کیا آپ نے اس کے پیچھے محنت کی ہے؟ کوئی آپ کو محنت کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سانس خود چل رہی ہے؟ آپ کو کوئی ایفرٹ ڈالنا نہیں پڑ رہا. تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، اس کو روک دے آپ، ایک 10 سیکنڈ آپ اپنی سانس کو روک کے دیکھیے کیا حال ہوتا ہے آپ کا. آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے. آپ بتائیں، اب اس کو خرید کے بتایا جائے دنیا کی کون سے میڈیکل سائنس میں یہ چیز ہے کہ جو ہے میں اپنے آکسیجن، نیچرل آکسیجن نہیں لوں گا، میں جو ہے خود پروڈیوس کر کے لوں گا. بتائے دنیا میں ایسا کون سا سائنٹسٹ ہے جو آپ کو یہ آکسیجن پروڈیوس کر کے دے گا آپ کو؟ ہم نے خود دیکھا ہے کووڈ-19 میں کیا ہوا تھا، کہ کیسے لوگ آکسیجن سلنڈرز کے لیے تڑپ رہے تھے اور کتنی مہنگی مہنگی میں بیچ رہے تھے. ایک بار تو میں نے سلنڈر کے لیے کال کیا، ہمارے رشتے دار کسی کو ضرورت تھی، تو میں نے کسی ہاسپٹل کو کال کیا، کہا کہ سلنڈر چاہیے.
تو انہوں نے کہا کہ ہے، مل جائے گا آپ کو، وہ چیز آپ کو 8 گھنٹے چلے گی اگر آپ چلائیں گے اس کو. اس کی قیمت انہوں نے بتایا کہ 60,000 روپیز. 8 گھنٹے کا سلنڈر جس سے اپنے ہم آکسیجن لے سکتے، اس کو وہ بول رہے کہ 60,000 روپیز میں بیچ رہے تھے بلیک میں. یہ حال تھا کووڈ کے سچویشن. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو پھر روزانہ وہ لوگ 50,000 60,000 ایک دن کا چارج ہے آکسیجن لگوانے کا صرف آئی سی یو میں. 10 دن رہ گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک کا بل 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کا بل ہو رہا ہے. اس میں کر کچھ نہیں رہے. کووڈ-19 کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہم سب جانتے، کچھ نہیں کرتے، آکسیجن لگاتے اور اس کے ساتھ جو بس ہلکے پھلکے جو میڈیسنس ہے، اسٹیرائڈز وغیرہ جو ہے وہ دیتے بس. اس کا کوئی خاص آپریشن وغیرہ کچھ نہیں، صرف آکسیجن کے پیسے لے رہے ہیں. 10 دن 15 دن میں 15 لاکھ 20 لاکھ. دیکھیے 15-20 لاکھ تو کسی کو اگر ایک ایوریج آدمی کمانے جائے گا تو اس کی 2-3 سال کی سیلری ہے. وہ کنٹینیوس 1,000 دن اگر کوئی کام کرے تو شاید ایک ایوریج آدمی 15 لاکھ 20 لاکھ کمائے گا. تو کسی کے 1,000 روز کی محنت ہم 15 دن میں جو آکسیجن کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہی آکسیجن آپ کو فری میں مل رہا ہے ہر سیکنڈ. 24 گھنٹے آپ کو مل رہا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک ملتا رہے گا نان سٹاپ. اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ گناہ کرتے رہیں گے تب بھی ملے گا، آپ نماز چھوڑ دیں گے تب بھی ملے گا، لوگ شراب پیتے ہیں تب بھی مل رہا ہے، زنا میں مبتلا ہے، قتل میں ہے، چوریوں میں ہے، تب بھی مل رہا ہے. دیکھیے وہ ایسا نہیں کر رہا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھا تو میں آکسیجن روک رہا ہوں، تو نے نماز نہیں پڑھی میں تم کو یہ نعمت سے روکتا ہوں، میں تمہاری بات چیت کو بند کر دوں گا، تم بات نہیں کر پاؤ گے. دیکھیے کیا حال ہوگا اگر زبان رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، آپ بات نہیں کر پا رہے، اگر اللہ نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. بات کرنا کیسی بڑی نعمت ہے. کیا آپ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے آپ کو، یا کچھ پیسہ پے کرنا پڑتا ہے کہیں؟ آپ دیکھیے اگر آپ کو اگر بات کرنا نہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر کے آپ کسی سے کچھ کہنے کی کوشش کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے. آنکھ بند کر کے دیکھیے، آپ جاننا چاہتے تو یہ ایکسرسائز کریے. آنکھ بند کر کے آپ اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھیے، آپ سوچئے یہ آنکھیں نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. آپ جو بزنس مین اپنی بڑی بڑی باتیں کر رہے کہ ٹائم نہیں ہے، بزی ہے، اللہ نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو کچھ ہو جائے تو کیا کریں گے بزنس کا بتائیں. جب بولیے مجھے بزی ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے ذکر کرنے کے لیے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، بتائے اللہ نہ کرے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب کی شان ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ بندے کے گناہوں پر پکڑ نہیں لاتا، فوراً مہلتیں دیتا ہے اور اپنے تحفے جاری کرتا ہے. اگر وہ روک دیتا، آپ بتائیں کہ آپ اتنے بزی ہو، آنکھیں چلی جائی تو کیا کر لو گے بزنس کا؟ کہاں چیک پر سائن کرو گے، بینک ٹرانسفر کیسے کرو گے، کسٹمر سے کیا ڈیل کرو گے، آنکھیں ہی نہیں رہی گی. ایک ایک نعمت کو سوچتے جائے. آپ کبھی اپنی ٹانگ آپ ایک ہاتھ میں پکڑ لیجئے، اپنا پیر اٹھائیے پیچھے کی طرف، ایک پیر ہاتھ میں پکڑ لیجیے، جسے ایکسرسائز کرتے ہم اسٹریچنگ کرتے. اب آپ ایک ٹانگ پر چلنے کی کوشش کریے کوشش، دیکھیے آپ کو ایک ٹانگ پر آپ تھوڑی دور تک چل کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ 2 ٹانگیں ہونا کتنا ضروری ہے. تو ایک ٹانگ پر چلنا اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے. اگر دونوں بھی نہ ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا، سوچئے ذرا دیر. یہ ایک ایک نعمت ہر گھڑی آپ کو، کبھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے آنکھیں نہیں دکھ رہی ہے، بات نہیں کر پا رہا ہوں، آکسیجن کم ہو گیا اچانک، ایسا ہوا ہے کبھی؟ جیسے عام طور پہ ہمارے
دنیاوی اعتبار سے چیزوں میں الیکٹریسٹی بند ہو جاتی ہے اچانک، پریشان ہو جاتے کہ لائٹ چلے گئی. آپ نے کبھی دیکھا ایسا ہوا کہ آکسیجن چلا گیا، یا آپ کے جسم میں کوئی ایسا فنکشن ہوا کہ اچانک جو ہے آپ جو ہے ایک فنکشن ٹوٹلی بند ہو گیا، سب برابر فنکشن کر رہے ہیں. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچئے آپ. آنکھیں، زبان، ہاتھ، پیر، ہمارے کان دیکھیے، اگر کانوں کو بند کر کے رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، بند کر لیجئے، ہاں انگلیاں، دونوں انگلیاں ڈال لیجئے، اب دیکھیے کہ آپ رہ پائیں گے کیا اس طرح سے؟ آگے کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ پاگل ہو جائیں گے سوچ سوچ کے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گئی میری زندگی. تب آپ کو یہ ساری باتیں، میں بزی ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو ختم ہو جائیں گے جب آپ کا رونا دھونا شروع ہوگا کہ میری جو کان بند ہو گئے وہ اللہ اس کو واپس لا لے. کئی لوگ میرے پاس آتے، نوکریاں ہوتی ہے، اچھی سیلری ہوتی ہے، میں اس وقت کہتا ہوں دیکھو نمازیں ادا کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. وہ لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے، بہت بزی ہے، بہت بزی ہے. ایسا ایک نہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں یہ بات آپ دوسروں تک ضرور پہنچائے. نوکری جب اچھی بھلی ہوتی ہے، لوگ اتنے زیادہ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو مہینے پر تنخواہ آ جاتی ہے، بہترین نوکری ہے، مینیجر بھی بہت اچھا ہے، بس سکون میں ہوں میں، مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں. یہ کہہ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے ایک نہیں کئی لوگوں کے ساتھ اچانک کچھ نہ کچھ مسئلہ، ریسیشن آ جاتا ہے یا لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نوکری چلی جاتی ہے. جب نوکری جاتی ہے وہ لوگ اب جو رونا شروع کرتے ہیں. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، نوکری چلے گئی، آپ کچھ ہیلپ کر دیجیے. اب کہیں کہیں آپ کئی لوگوں کو جانتے ہیں تو کہیں کوئی نہ کوئی کمپنی میں بات کر کے سیٹ کروا دیجیے. مجھے لون پے کرنا ہے، مجھے ای ایم آئی پے کرنا ہے، مجھے کریڈٹ کارڈ کے بلز پے کرنا ہے، میرے بیوی ہے، بچے ہیں. یہ بول بول کے روتے ہیں لوگ. ان کی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے اس وقت. ہکا پھکا چہرہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ جب آپ کی نوکری تھی، میں کہتا تو آپ سے کہہ رہا ہوں جب سب کچھ تھا تب آپ کو شکر کرنا یاد نہیں آیا. جب وہ چلے گئی نعمت تب آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ کیا نعمت تمہارے پاس تھی. دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں جو نعمتیں آپ کو عطا ہوئی ہے اللہ الوہاب کی طرف سے، اس میں اور خیر اور برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کا اور شکر ادا کرتے رہیں. جتنا آپ شکر ادا کرتے رہیں گے ان نعمتوں میں اور خیر آئے گا اور برکتیں آئیں گی. جہاں پر آپ روئیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں، کیا ہے میرے پاس، تو پھر وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ، مشہور واقعہ ہے، جس میں ایک امیر آدمی ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے. امیر کہتا ہے کہ موسیٰ مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ رک جائے، میں اتنی دولت سے کروں گا کیا؟ اللہ سے پوچھئے کہ میں کیا کروں کہ میری دولت رک جائے، برکتیں رک جائے. اور غریب پوچھتا ہے کہ موسیٰ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ میں امیر بننا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جو غریب ہے اس سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرے، اس کے دولت میں اضافہ ہوگا. اور جو امیر ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ خیر اور برکت ختم ہو جائے تو کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امیر کے پاس جا کے کہتے ہیں، مالدار کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرنا بند کر دو.
وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو اتنا دیا ہے مجھے، میں اس کا تو شکر ادا کرتا ہی رہوں گا۔ وہ جیسے کہتا ہے کہ شکر ادا کرتا رہوں گا، تو اس کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور غریب کے پاس جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو، تو وہ غریب کہتا ہے کہ میرے پاس جسم پہ جو کپڑا ڈھکا ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں شکر ادا کروں کس کا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو جو جسم پہ اس کے کپڑا جو لپٹا ہے، وہ کپڑا بھی ہوا آ کر جو ہے اڑا لے جاتی ہے۔ تو اگر بندہ ناشکرا رہے اور یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور یہ ثابت ہے، جیسا ہوا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ، لوگ سمجھتے نہیں۔ بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، نمازیں چھوڑ چھوڑ کے وہ ایک سال محنت کرتا ہے، لیکن وہ ایک سال کے بعد ایک ساتھ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ سارے سال بھر کی محنت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوتے ہیں، وہ بندے کام تھوڑا کرتے ہیں، نعمتیں بہت زیادہ ملتے ہی رہتی، ہمیشہ برکتیں ہوتی رہتی، ہمیشہ برکتیں ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ہم کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں ہر پل ہر گھڑی یاد کرنا، یعنی ہماری عبادت کا مطلب ہم پیدا ہوئے ہی اس کے لیے۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر گھڑی یاد میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر گھڑی ہم اس کی یاد میں گم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو حکم دے رہا ہے کہ تم عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت کے حقیقی معنی دیکھا جائے تو اس کی یاد میں آپ مگن رہنا، گم رہنا، یہی عبادت ہے۔ اس کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی آپ غافل نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو اگر آپ اپنے ہی اندر محسوس کرتے رہیں گے، اپنے ہی اندر آپ محسوس کرتے رہیں گے کہ میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے، میرے مولا کیسا دھڑکاتا ہے اس کو، میری سانسیں کیسی چل رہی ہے، کیسا چلاتا ہے میرا وہاب، میری آنکھیں کتنا اچھا دیکھتی ہے۔ آپ کہیں دیکھو تو پھر الوہاب کو یاد کرو کہ میں کیسے دیکھ پا رہا ہوں، اور دل ہی دل میں آپ کا دل شکر ادا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ چلتے رہیں گے، غور کرے کہ میں کتنا اچھا چل رہا ہوں۔ آپ بات کرتے رہیں گے، غور کرے کہ میں بات کر پا رہا ہوں۔ آپ سنیں گے، غور کریے کہ میں کتنا اچھا سن پا رہا ہوں۔ تو توجہ آپ کی اپنے آپ سے ہٹا کر وہابو کی طرف لے جائے۔ اگر آپ اچھا بول رہے ہو تو اکثر لوگ یہاں پر جو ہے بھٹک جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اچھا لیکچر دے دیا تو وہ اب خود کے اوپر لے کے جاتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ تم نے کتنا اچھا بولا، اور واہ واہی کرتے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کی توجہ ساری الوہابو کی طرف ہونا چاہیے کہ مولا نے مجھے کتنا اچھا تحفہ دیا کہ میں بات کر سک رہا ہوں۔ اگر یہ بات چیت ہی نہ آتی، بات ہی نہ کر پاتا، تو پھر یہ ساری چیزیں بول ہی نہ پاتا۔ اور بزرگان دین کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دیدار ہونے کا جو معاملہ ہے، اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی اللہ کے دیدار کے مختلف طریقے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کوئی ایسا ہے جو مخلوق میں تلاش کرتا ہے، پتا ہلتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے، آسمان چاند و سورج کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک طریقہ ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ بند کر کے دل کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ دیکھیے،
تو اس میں یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کو دیکھنے کا، جو آپ اس کی نعمتوں کی طرف توجہ لے جا رہے ہیں. جیسے کوئی بول بھی رہا ہو، توجہ بولنے والے سے زیادہ جس نے زبان دیا ہے اس کی طرف لے کے جائے. اب یہ آگے والا کچھ بول رہا ہے، آپ کی توجہ وہابو کی طرف ہے کہ اللہ نے کتنی اچھی زبان اس کو دی ہے. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قاری ہے، توجہ قاری کی طرف لے جانے کے بجائے الوہابو نے کتنی اچھی آواز اس کو دی ہے. اس میں اس کی خصوصیت نہیں، اس میں الوہابو نے جو نعمت دی ہے اس کی طرف توجہ لے جائے. جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہوئے کسی کو بھی دیکھیں، انسان ہی نہیں، آپ جو بھی چیز کو یعنی پلین کو بھی، ایروپلین دیکھ رہے ہو آپ، راکٹ دیکھ رہے ہو، یہ گاڑی بنگلہ کچھ بھی دیکھ رہے ہو، وہ ہر چیز ایک تحفہ ہے. دیکھیے گاڑی آج کے دور میں کار ہے، کیا کار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آ پاتی؟ اس دور میں بھی نکل جاتی کار، لیکن ضرورت نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ضرورت کے مطابق نعمتوں کو عطا کرتا ہے. وقت سے پہلے کوئی تحفہ دے تو کیا فائدہ بتائے؟ اگر سمجھیے آپ کے گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہو، اس کو آپ اگر 25 سال والے جو ڈریس پہنتے اگر وہ تحفہ دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بچے کو 25 سال کے بعد پہنانا پڑے گا آپ کو. تو چھوٹے بچے 6 مہینے کے کیا کھاتے؟ وہ سیرلیک فاریکس وغیرہ کھاتے. اگر آپ ان کو بریانی دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں کھائے گا. جو وقت پہ جو تحفہ دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب اسی وقت پہ دیتا ہے، وقت سے پہلے دے کر کوئی فائدہ نہیں. تو آج ہم جو بھی آج آپ دیکھ رہے فاسٹ فارورڈ زمانہ دیکھ رہے کہ آج آن لائن سیشن میں دے رہا ہوں ٹریننگ آپ کو، یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یہ اس دور میں بھی ہو سکتا تھا لیکن ضرورت نہیں تھی، لوگ بہت کم تھے، آن لائن کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اللہ نے اس وقت اس تحفے کو نہیں دیا، آج اس نے دیا. یہ زوم کا جو سیشن ہے یہ تحفہ ہے بہت بڑا. ہم سمجھتے کہ زوم ہے، آن لائن ہے، انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یہ اس دور میں بھی ہو سکتا تھا، آدم علیہ السلام جب آئے تھے تبھی آ سکتا تھا انٹرنیٹ. لیکن بتائے آدم علیہ السلام اکیلے اپنے اما حوا کے ساتھ تھے، 2 لوگ انٹرنیٹ کا کیا کرتے؟ اس وقت گاڑی بنگلہ کار لے کر کیا کرتے 2 لوگ؟ کوئی فائدہ نہیں تھا، لوگ کم تھے. آج لوگ زیادہ ہے. اللہ نے کیا کر دیا؟ آپ کو ملاقات کرنے کے لیے رشتہ داروں سے ایروپلین آپ کو تحفے میں دیا. آپ بیٹھو 4 گھنٹے میں دبئی پہنچ جاؤ گے. اگر یہ نہ ہوتا، اونٹ پہ جانا ہوتا دبئی کو، تو سوچے آپ کو 1 مہینہ صرف دبئی کا سفر کرتے آپ. کتنا لمبا سفر ہوتا، گھوڑے پہ، اونٹ پر. آفس کو روز جانا ہے تو سوچئے کہ ہائی ٹیک سٹی جانے کے لیے اونٹ پہ جاتے، گھوڑے پہ جاتے، تو پھر آپ صبح 6 بجے نکلے تو پھر 10-11 بجے پہنچتے آفس. آپ آدھے 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو آفس. یہ تحفہ ہے. آپ یہ ہر وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. آپ آج یہ سیشنز آپ اتنے آسانی سے گھر بیٹھ کے لاگ ان کر لیا، اٹینڈ کرے. اگر سوچئے اگر میرے گھر پہ ہوتا، آپ سب کو میرے گھر پہ آ کے اٹینڈ کرنا پڑتا. یقیناً آپ لوگ آتے، میں یہ بات اور ہے، لیکن آپ کو مشقت ہوتی، محنت نہیں لگتی اس پر. دور دور کئی لوگ دور بھی ہوں گے، اب اتنی دور سے آپ کو روزانہ آنا پڑتا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار آ کے بیٹھنا پھر جانا، اس میں آپ کا آدھا دن لگ جاتا ہے اسی میں. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب نے آپ کو کتنا آسان کر دیا. آپ نے لاگ ان کر لیا، فون، لیپ ٹاپ جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے کلک کر دیا، بس 2 سیکنڈ میں چالو ہو گیا، پھر سن لیا، ریکارڈ بھی ہو گیا. بعد میں دوبارہ سننا چاہتے ہو تو دوبارہ بھی موجود ہے. کسی نے مس کر دیا، کوئی وجہ سے مس ہو گیا تو وہ بعد میں بھی سن سکتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب نے ہمیں کتنا آسان کر دیا ہے ساری چیز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو یاد کریں. فون یوز کرتے ہیں، آپ بات کر رہے ہو، کلک کر دیا، بٹن دبا دیا، کسی سے بھی بات آپ کو پل میں ہو رہی ہے. یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے.
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سیل فون کو کسی نے انٹروڈیوس کیا، کوئی فاؤنڈر ہے اس کا، کسی نے بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس نے بھی اس کو بنایا ہے اس کے دماغ میں آئیڈیا کس نے ڈالا ہے؟ آپ بتائیں، کیا آئیڈیا کوئی انسان کو، ہر انسان کہتا ہے کہ آئیڈیا مجھے آ گیا اچانک سے، اچانک سے آئیڈیا آ جاتا ہے، کوئی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو ذہن میں بات آتی ہے، پھر اس کا ایجاد وہ کرتا ہے۔ ہر سائنٹسٹ کا یہی ہے، کوئی ڈائریکٹ آسمان کے اوپر جا کے لے کے نہیں آتا کوئی۔ تو یہ آئیڈیا آتا کہاں سے؟ کون دیتا ہے؟ اور اس میں مدد کون کرتا ہے اس چیز کو ایجاد کرنے میں، اس چیز کو آگے بڑھانے میں؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب کی مدد ہے وہاں پر، وہ مدد کرتا ہے، وہ چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے اور دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب نے ہماری زندگی میں اتنی آسانیاں کر دی، اتنی آسانیاں کہ آپ جس سے چاہے جب فون پہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسمانی نعمتیں تو عطا کی ہے، روحانی عطائیں نعمتیں بھی عطا کی۔ پھر آپ کو جسمانی بیماریوں کی اتنی دوائیاں ملتی ہے آج کہ آپ کو جو تکلیف ہے دوا کھا لیے پھر آپ ٹھیک ہو گئے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو جتنا آپ کو ضرورت آپ کی ہو رہی ہے، تحفہ آپ کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ آگے جانے کے بعد دنیا جب اور آگے بڑھے گی مزید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اور مزید نئی چیزوں کو انوینٹ کرے گا۔ آج ہمارے پاس بلٹ ٹرین نہیں ہے اب، کیونکہ پاپولیشن اور بڑھ رہا ہے۔ ہم ٹرین میں اب دلی جاتے تو 2 دن لگتے، 24 گھنٹے لگتے ہیں حیدرآباد سے، 24-36 گھنٹے اجمیر شریف جانے کے لیے لگتے ہیں۔ جب بلٹ ٹرین آئے گی تو پھر آپ کو چند گھنٹوں میں پہنچا دے گی۔ ابھی تو ہے نہیں وہ، لیکن آئے گی، جب ضرورت پڑے گی اللہ انٹروڈیوس کرے گا اس کو۔ فلائٹ میں جانے کے لیے بھی آپ کو 3-4 گھنٹے آپ کو الگ کنٹریز، دبئی وغیرہ جانے لگ رہے ہیں، اب آگے جا کے اور سپیڈ ہو جائے گا وہ، اب 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ پرانے زمانے میں لوگ ٹرین میں اجمیر جانے میں 36 گھنٹے لگتے تھے، ہم تو 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ رہے۔ ایسی بات ہے جیسے آج ہم کر رہے، ہم کہتے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ آج کے زمانے کو آگے آنے والا جنریشن پرانا زمانہ کہے گا کہ وہ لوگ ایسے تھے، جس کو ہم آج لیٹسٹ کہتے ہیں، وہ نئے زمانے کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پرانا تھا، ایسی ایسی مشکلات تھے، وہ ایسی باتیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الوہاب موقع کے حساب سے آپ کو تحفے عنایت کرتا ہی رہتا ہے اور آسانیاں کرتے ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی جو جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہو، گاڑی بنگلہ کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہو، یاد رکھیے یہ تحفہ ہے، اور اس کا شکر دل ہی دل میں شکر ادا کرتے رہے کہ مولا تو نے کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہی حقیقی طریقہ، یہی ہے ہماری زندگی گزارنے کا۔ ایک پل کے لیے بھی آپ کو، ہم کو غافل نہیں ہونا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو اور ہم کو غافل نہیں ہونا ہے، اس کو یاد کرتے ہی رہنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ آج کا جو دور ہے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ غافل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، ایسے دور میں جہاں پر لوگ گمراہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر، ایسے دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی بندے کو ایسا تحفہ دیتا ہے، دیکھیے سارے تحفے ایک جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کا تحفہ ایک جگہ، سارے تحفے ایک جگہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کا تحفہ ایک جگہ، کیونکہ جو ذکر کا تحفہ ہے اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ ساری باقی تحفے جتنے بھی ملے ہوں، سب تحفے پہ بھاری اللہ کے ذکر کا تحفہ ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ اگر کوئی ہے تو رب العالمین کے ذکر کا تحفہ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، خوش نصیب ہے۔ یہ تحفے سب کو مل رہے ہیں،
گفٹ مل رہے ہیں سب کو، لیکن تحفوں میں ٹاپ لیول کے بھی گفٹس ہوتے ہیں، جو ایسا گفٹ ہوتا ہے کہ جو وی آئی پیز کو دیا جاتا ہے، سب کو نہیں دیا جاتا۔ وی آئی پیز ہم دیکھتے ہیں نا، آپ پارٹیز میں وغیرہ جاتے ہو تو مہنگا تحفہ، بڑا تحفہ، خاص تحفہ سب کو نہیں بانٹا جاتا، پبلک میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا اس کو۔ پبلک میں جو ہے عام طور پہ دیکھیے کمپنیز میں فیسٹیول سیزنز میں وہ لوگ امپلائیز کو گفٹ دیتے ہیں، جب سارے امپلائیز کو دیتے ہیں وہ چھوٹا موٹا گفٹ ہوتا ہے، جس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہوتے یا کوئی چیز ہوتی ہے الیکٹرانک کی کوئی چیز، وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن دی بیسٹ امپلائی کا اوارڈ کسی کو مل رہا ہے یا ٹاپ امپلائیز کا اوارڈ مل رہا ہے تو ان کو بڑا تحفہ ملتا ہے، مہنگا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی الوہاب بھی کچھ بندے ایسے اس کی نظر میں، اس کی یقیناً قدرت میں ہوتے ہیں جو اس کی نظر میں وی آئی پی ہوتے ہیں۔ اب یہ وی آئی پیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو وی آئی پی یقیناً کو عام لوگوں کو جو تحفہ ملتا ہے اس سے بہتر تحفہ وی آئی پی کو ملتا ہے۔ تو وی آئی پی کو دیتا کیا ہے؟ وی آئی پی سے وہ ذکر کرواتا ہے، ذکر کرواتا ہے۔ اور ہم جیسے ناپیکار بندے، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے الوہابو کی، ہمیں بھی وہ وی آئی پی کے فہرست میں ایڈ کر دیا ہے، حالانکہ ہماری کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن دیکھیے اس کی شان، یقیناً اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو الوہابو اس کا ذکر کروا رہا ہے، ہم جیسے گنہگاروں سے۔ ہم تو گنہگار ہے، ہمارے دل بھی میلے ہے، زبان بھی میلی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو صاف کرے، اس کو پاک کرے، اس لیے وہ ذکر کروا رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہے آپ اور ہم جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اس کے ہر روز ایک نام کا تذکرہ کرواتا ہے، پھر وہ سلوک میں ذکر بھی کرواتا ہے۔ اب خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو تہجد کے گھڑیوں میں اٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ میں سے ماشاءاللہ، کوئی فجر کے بعد کرتا ہے، کوئی ظہر کے بعد کرتا ہے، کوئی مغرب کے بعد کرتا ہے، کوئی عشاء کے بعد کرتا ہے، لیکن کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو سیشن اٹینڈ کروانا ہی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے۔ یہ جو سیشن چل رہا ہے یہ وی آئی پیز کا سیشن ہے، کہ کس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم یہاں کوئی منسٹر کی تعریف کرنے نہیں بیٹھے، کسی مخلوق کی تعریف کرنے نہیں بیٹھے، یہاں پر رب العالمین کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں۔ اور اس تعریف کے پرسکون ماحول میں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو شامل ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے رحمت کے فرشتے بھی شامل ہیں، وہ بھی سیشن کو سن رہے ہیں۔ کیوں نہ سنے؟ کیونکہ تعریف ہی اس رب کی ہو رہی ہے، جہاں اس رب کی تعریف ہوتی ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اتنے ڈھیر سارے ماشاءاللہ فرشتے موجود ہیں اس سیشن میں، جو ہمارے سیشن کو مسکراتے ہوئے سن رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے آسانی سے چن لیا ہے کہ میرا ذکر کرو، وہ سنائے گا، تم سنتے جاؤ۔ مجھے سنانے کے لیے چنا ہے اور آپ کو سننے کے لیے چنا ہے، تو مجھے بھی نواز دے رہا ہے، آپ کو بھی نواز رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے پیر و مرشد کا صدقہ ہے، حضرت ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب کا یہ بہت بڑا ان کی نظر کرم ہے کہ حضرت کی دعا ہے ہم گنہگاروں پر، یہ ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، جن کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اور آپ یہ ضرور جانیں کہ جو سیشنز ہم رن کر رہے ہیں، یہ سیشنز کو آپ ایک عام سیشن کی طرح نہ ٹریٹ کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً کوئی بھی سیشن ہوتا ہو اس میں پڑھانے والے کو جب تک وہ سیشن دے رہا ہے اس کو توجہ اتنی دیر تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کون سنا، کیا سنا، اس کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہوتی۔
لیکچر دے دیا، کام ہو گیا، چلے گئے. لیکن یہ سیشنز میں بات یہ ہے کہ ایک بار آپ اس کے اسٹوڈنٹ بن گئے، آپ کے لیے رات اور دن، ہر گھڑی جب جب ذکر ہوتا ہے، اس ذکر میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور یہ دعا ایسی ویسی دعا نہیں ہوتی، یہ ایسے مقاموں پہ جا کر دعا کی جاتی ہے جہاں پر بس یہ سمجھیے کہ بندہ رب العالمین کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، دیدار کرتے ہوئے ڈائریکٹ اس کو بولتا ہے کہ مولا اس کو نواز دے. اور یقیناً یہ دعاؤں کا اثر ہے، جو آپ اپنی زندگیوں میں اگر تبدیلی دیکھ رہے ہو تو یہ دعاؤں کا اثر ہے. تو ان سیشنز کو آپ ایسا سمجھ کے نہ اٹینڈ کریں کہ بس ایک عام سیشن ہے، بس اس کو ایسے ہی اٹینڈ کر لیا. یہ بہت بڑا تحفہ ہے الوہابو کے طرف سے، آپ کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے، جو صرف اور صرف وی آئی پیز کو دیا جاتا ہے. یہ وہ گفٹ آپ کو مل رہا ہے. یہ گفٹ کو آپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سنبھال کے رکھنا ہے. اور آپ اگر چاہیں تو کوشش کر کے اپنے بھائی، دوست، احباب کو بھی یہ تحفہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو تو مل گیا ہے، آپ نے جانا ہے سیشن میں بہت کچھ. اب یہ چیز آپ جائیے، دیکھیے ہمارے اندر سخاوت ہونا چاہیے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. جو ملا ہے تو میں لے کے میں رکھ لوں گا، مجھے مل گیا، ایسا نہ کرے. بانٹنے کی عادت ڈالے. مجھے ملا ہے تو میں دوسروں کو بھی بانٹوں گا. میں اکیلا کیوں کھا لوں اس کو، دوسروں کو بھی کھلاؤں گا میں. آپ کیا کرے، جو آپ نے سنا ہے اب یہ باتیں آپ جائے اور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو سنائیں. اگر ہدایت مل جائے ان کے لیے دعا بھی کریے، آپ لوگ محنت کریے ان کے پیچھے، اور کوشش کرے کہ وہ بھی اس سیشن کا حصہ بن جائے. اگر اس کا حصہ وہ لوگ بن گئے، اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی جو خصوصی دعائیں ہوتی ہے ہمارے پاس ذکر کے اوقات میں، وہ دعاؤں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں. ویسے تو ساری امت کے لیے دعائیں ہوتی ہے، لیکن دیکھیے ایک 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 عام دعا الگ ہوتی ہے اور خاص دعا الگ ہوتی ہے. جب گھر میں خود کا گھر کا بھائی بہن ماں باپ کوئی بیمار ہو، ان کے لیے الگ دعا ہوتی ہے. عوام الناس کی بیماریوں کی دعا جو ہوتی ہے الگ ہوتی ہے. خصوصی دعا جو ہوتی ہے گھر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. یہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہے اسماء الحسنہ کا، وہ سمجھیے کہ وہ ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہمارا فیملی ممبر ہے. جیسے گھر کے سگے بھائی بہن کے لیے دعا کرتے، وہی دعا اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے. تو آپ اس کے اسٹوڈنٹ ایک بار بن گئے، سمجھیے کہ آپ یہ فیملی ممبر بن گئے. اب یہ دامن کو تھام کے رکھیے، اب ادھر ادھر نہ بھٹکے. آپ بہت سارے سیشنز ہوتے ہوں گے، لیکن اگر آپ 10 جگہ جائیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آپ ایک جگہ جمے رہیں، ایک ہی جگہ ٹکے رہے، آپ کو صحیح گائیڈنس ملے گی. آپ ایک دن میرا سیشن اٹینڈ کر لیے، کبھی کسی اور کا، تو سب اپنی جگہ اچھے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن آپ ایک کے ہو کے رہیں تو آپ کو صحیح گائیڈنس مل پائے گا. تو جو آپ نے سنا ہے یہ آپ کوشش کرے دوسروں تک پہنچائے. اور میں چاہوں گا کل کا جو سیشن ہے رزاق کا سیشن ہے، اس میں آپ کوشش کرے کہ اور مزید اپنے طرف سے، اگر آپ ہر کوئی یہاں پہ جتنے موجود ہیں اور مزید کوشش کر کے اپنی طرف سے ایک ایک کو بھی جڑائے گا، تو یقیناً آج جتنے جوائن ہوئے کل اس سے ڈبل ہوں گے انشاءاللہ. لیکن آپ یہ کوشش ضرور کریں. اور دوسری بات، کتاب محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے تعلق سے سیشن جو شروع ہونا، آج میرا ارادہ تھا شروع کرنے کا، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شاید ابھی مرضی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ کوشش کر کے میں اگلے جمعے سے میں انشاءاللہ اس سیشن کو اسماء الحسنہ کے ساتھ میں شروع کروں گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سیشنز میں آپ کو مزید فائدے ہوں گے. اب یہ اسماء الحسنہ تو چل رہا ہے، اس میں اللہ کی صفات کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ جانے بغیر محبت کیسے کریں گے آپ لوگ. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ میں محبت کیسے کی جائے اور اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بھی جانیں گے. تو انشاءاللہ امکان تو یہی ہے. یہ دیکھیے جب آپ کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے امکانات پہلے سے مل جاتے ہیں. مثلا دیکھیے کوئی مینیجر آپ کو کوئی باہر کی کنٹری کو بھیجنا چاہتا ہے، تو آپ سے پاسپورٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ہے.
آپ کہتے ہیں تو پھر اس کی ویلیڈیٹی ہے، پھر کہتے ہیں ہاں ہے ویلیڈیٹی، تو ٹھیک ہے آپ کا پاسپورٹ مجھے سبمٹ کر دو. تو آپ کا مینیجر اگر پاسپورٹ پوچھ رہا ہے اور آپ سے مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ باہر بھیجنے کی پروسیسنگ ہو رہی ہے. یہ پہلے سے امکان ہو جاتے، اگر کسی کی شادی ہو کرنا ہو، ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ تمہارے ایک فوٹوگراف لے لو، اپنا بایو ڈیٹا بنا لو، اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. تو کبھی کوئی پلاننگ ہوتی ہے تو اس کے امکان ہم کو پہلے سے ہی سمجھ میں آ جاتے، سمٹم سمجھ میں آتے. جو حساب سے ہمارے سیشنز چل رہے ہیں، جو حساب سے ہماری روانگی، جو تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس امکان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈالنے والا ہے انشاءاللہ. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم یقیناً انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اس کی محبت جب آ جائے گی تو پھر وہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کوئی ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں کہ رب العالمین سے محبت کرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور جس سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے ان سب سے محبت کرے. یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے. امکان تو پورے لگ رہے ہیں، اب آپ کو صرف چاہیے کہ اس پہ ثابت قدم رہے، اور جیسے میں سیشنز میں کہہ رہا ہوں ان باتوں پہ توجہ دے ہر بات کو، اور جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں اس چیز کو آپ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. چلیے دعا کر لیتے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی بلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.